اسلامی تاریخ کے سنہری اور مشکل ترین ابواب میں سے ایک باب جنگ یمامہ بھی ہے، جو 11 ہجری میں مدینہ کی خلافت حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں پیش آیا۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم علیہ السلام کے وصال کے بعد پورے جزیرہ عرب میں ارتداد اور بغاوت کی لہر اٹھی۔ بہت سے قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور کچھ نے تو اسلام سے پھر جانے کی کوشش بھی کی، اور کچھ ایسے فتنہ پرور پیدا ہوئے کہ جنہوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ ہی کر دیا، اور انہی جھوٹے مدعیان نبوت میں سب سے زیادہ خطرناک اور طاقتور تھا مسیلمہ کذاب۔ نبی کریم علیہ السلام کے وصال کے بعد مسلمانوں کے لیے حالات بہت ہی نازک ہو گئے تھے۔ ایک طرف روم اور فارس کی سلطنتیں موجود تھیں، اور دوسری طرف عرب کے اندرونی قبائل بغاوت پر اتر آئے تھے، اور سب سے زیادہ خطرناک فتنہ یمامہ کے علاقے سے اٹھا جہاں بنی حنیفہ قبیلہ آباد تھا۔ اس قبیلے نے مسیلمہ کذاب کی جھوٹی نبوت کو مان لیا اور بڑی تعداد میں اس کے پیچھے کھڑے بھی ہو گئے۔ مسیلمہ نے نہ صرف جھوٹا دین گھڑا بلکہ کھلم کھلا مدینہ کے خلاف جنگی تیاری بھی شروع کر دی۔ اس کے پاس لاکھوں کھجور کے باغات، زرخیز زمین اور ایک مضبوط قبیلہ بھی تھا، جس کی وجہ سے اس کا علاقہ خوشحال اور طاقتور شمار ہوتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اس کی بغاوت پورے جزیرہ عرب کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن گیا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق کو یہ خبر پہنچی کہ مسیلمہ کذاب جھوٹی نبوت کا پرچار کر رہا ہے اور اس نے اپنے پیروکاروں کے ساتھ ایک مضبوط لشکر بھی تیار کر لیا ہے، تو پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس فتنے کو فوراً ختم کرنا بے حد ضروری ہے، اور اگر اسے کھلا چھوڑ دیا جاتا تو اسلام کی بنیادیں ہل جاتی۔ پھر اسی مقصد کے لیے ایک عظیم فوج تیار کی گئی جس کی قیادت کا شرف حضرت خالد بن ولید کو دیا گیا۔ اور یہ مارکہ یمامہ کے علاقے کے قریب ہوا، جو آج کے سعودی عرب کے صوبہ نجد میں ریاض کے قریب واقع ہے۔ اس علاقے کا نام یمامہ وہاں کی ایک مشہور شخصیت یمامہ بنت مرہ سے منسوب بتایا جاتا ہے، اور کچھ روایات کے مطابق یہ نام علاقے کی زرخیزی اور وسیع کھجور کے باغات کی وجہ سے پڑا۔ یمامہ اس وقت ایک خوشحال اور مضبوط خطہ تھا، اسی لیے یہ جنگ یمامہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید اپنے لشکر کے ساتھ جب یمامہ پہنچے تو مسیلمہ کذاب اپنے ہزاروں لشکروں کے ساتھ تیار کھڑا تھا۔ ابتدائی حملوں میں مسلمانوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ دشمن کے پاس کئی گنا بڑی فوج تھی اور ان کے پاس ایک مضبوط قلعہ بندی بھی موجود تھی۔ مسلمانوں کی صفوں میں کئی مرتبہ انتشار بھی پیدا ہوا، لیکن حضرت خالد بن ولید کی بہادری اور حکمت عملی کی وجہ سے لشکر کو دوبارہ منظم کیا گیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو کئی جھنڈوں کے نیچے جمع کیا تاکہ ہر قبیلہ اپنے جھنڈے کے ارد گرد ڈٹ جائے، اور اس فیصلے نے لشکر کو ایک نئی طاقت عطا کی۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے غیر معمولی قربانیاں بھی دی۔ قرآن کے حافظ اور بڑے بڑے صحابہ نے اپنی جانیں اللہ کی راہ میں نچھاور کر دی، اور یہی وہ جنگ تھی جس میں سب سے زیادہ حفاظ قرآن شہید ہوئے، اور بعد میں انہی شہادتوں کے نتیجے میں قرآن کو ایک مصحف کی صورت میں جمع کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ حضرت خالد بن ولید نے دشمن کو کھلے میدان سے ہٹا کر ایک طرف دھکیل دیا تاکہ مسلمان بہتر طریقے سے لڑ سکیں۔ انہوں نے صف بندی مضبوط کی، حملے کے رخ تبدیل کر دیے اور دشمن کے کمانڈروں کو نشانہ بنایا، اور بالآخر مسلمانوں نے مسیلمہ کذاب کو اس کے قلعے کی طرف پسپا کر دیا۔
मुसैलमा अपने किले के बाग में छुप गया जो हदीकतुर रहमान कहलाता था, और फिर मुसलमानों ने जबरदस्त हमला किया और बिल आखिर वहशी बिन हर्ब, वही साहबी जिन्होंने पहले इस्लाम लाने के बाद अपने गुनाह का कफारा अदा करने की नीयत से जहाद किया था, इन्हीं साहबी ने मुसैलमा कज़्ज़ाब को कत्ल कर दिया और उसके मरने के साथ ही उसका फितना भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। जंगे यमामा इस्लामी तारीख का एक फैसला कुन मोड़ था। इस जंग ने ना सिर्फ मुसैलमा कज़्ज़ाब के फितने को खत्म किया बल्कि इर्तिदाद जैसी तहरीक को भी जड़ से उखाड़ दिया, और मुसलमानों को यकीन हो गया कि इस्लाम सिर्फ और सिर्फ नबी करीम अलैहिस्सलाम की नबूवत पर कायम है और इसके बाद कोई नबी नहीं आ सकता। और इसी जंग की शहादतों के नतीजे में हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कुरान पाक को जमा करवाने का अजीम कदम उठाया ताकि दीन हमेशा के लिए महफूज रहे। जंगे यमामा ने इस्लाम को एक नई इस्तकामत बख्शी, और ये मार्का इस बात की याद दहानी है कि ईमान और हक के सामने कोई भी बड़ी ताकत खड़ी नहीं रह सकती। हजरत खालिद बिन वलीद की बहादुरी, सहाबा की कुर्बानियां और अल्लाह की मदद ने इस फितने को हमेशा के लिए खत्म कर दिया।